بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم آسانیوں کے پیچھے چھپی آزمائشوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، آسان زندگی چاہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مشکلات کم ہوں، راستے آسان ہوں، زندگی ہلکی ہو جائے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر مسلسل آرام انسان کو کمزور بنا دے تو؟ اگر آسانیاں رکو سست کر دیں تو؟ اگر کمفرٹ انسان کو اللہ سے دور کر دے تو؟ آج ہم بات کریں گے وائی کمفرٹ ویکنز دا سول اے ویو۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مشکلات آزمائش ہوتی ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آسانیاں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ انسان کو خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے، یعنی تنگی بھی امتحان، فراخی بھی امتحان، غربت بھی آزمائش، دولت بھی آزمائش، مصیبت بھی آزمائش، آسانی بھی آزمائش۔ فرق صرف یہ ہے، مشکل میں انسان اللہ کو پکارتا ہے، آسانی میں اکثر بھول جاتا ہے۔ مسلسل آرام انسان کی اندرونی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب زندگی میں جدوجہد نہ ہو تو برداشت کم ہو جاتی ہے، جب مزاحمت نہ ہو تو قطن ارادہ کمزور ہو جاتی ہے، جب ہر چیز آسان ملے تو شکر کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ کمفرٹ روح کو سست بناتا ہے اور سستی روح کو بے حس بنا دیتی ہے۔ قرآن بار بار ہمیں ان قوموں کی کہانیاں سناتا ہے جو آسائشوں میں ڈوب گئیں۔ وہ طاقتور تھیں، مالدار تھیں، محفوظ تھیں، لیکن غرور پیدا ہوا، غفلت بڑھی، ظلم بڑھا اور روح مر گئی۔ جب انسان کو ضرورت کا احساس ختم ہو جائے تو عاجزی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ روحانی زوال اچانک نہیں آتا، وہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ پہلے شکر کم ہوتا ہے، پھر ذکر کم ہوتا ہے، پھر احساس کم ہوتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان محسوس بھی نہیں کرتا۔ کمفرٹ کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہے، یہ انسان کو غافل بنا دیتا ہے۔ جب انسان مشکل سے گزرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ مدد مانگتا ہے، وہ عاجزی سیکھتا ہے۔ مشکل انسان کو توڑتی نہیں، نرم کرتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے انسان مصیبت میں اپنے رب کو پکارتا ہے کیونکہ مشکل میں پردے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان اپنی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ جب انسان ہر خواہش فوراً پوری کرنے لگے تو صبر ختم ہو جاتا ہے۔ جب انتظار ختم ہو جائے تو برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ جب جدوجہد ختم ہو جائے تو قدر ختم ہو جاتی ہے۔ کمفرٹ ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا عادی بنا دیتا ہے، لیکن ایمان پیشنس مانگتا ہے اور پیشنس روح کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم چاہیں تو پہاڑ سونے کے ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے سادگی کو چنا۔ گھر میں کئی دن چولہا نہ جلتا، چٹائی کے نشانات جسم پر پڑ جاتے۔ یہ مجبوری نہیں تھی، یہ انتخاب تھا، کیونکہ سادگی دل کو زندہ رکھتی ہے اور دل کی زندگی ایمان کی زندگی ہے۔ کمفرٹ زون صرف جسمانی نہیں ہوتا، یہ ذہنی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت میں کم سے کم پر راضی ہو جائے، جب وہ سیکھنا چھوڑ دے، جب وہ بدلنا چھوڑ دے تو وہ رک جاتا ہے، اور جو رک جائے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کمفرٹ خود مسئلہ نہیں ہے، غفلت مسئلہ ہے، دولت مسئلہ نہیں، غرور مسئلہ ہے، آسانی مسئلہ نہیں، بھول جانا مسئلہ ہے۔ شکر کمفرٹ کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے تو نعمت اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ روزانہ شکر ادا کریں، آسانیوں میں اللہ کو یاد رکھیں، خود کو مشکل کاموں کی عادت دیں، صبر کی مشق کریں، سادگی کو اپنائیں۔ روح جدوجہد سے مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے
یہ دنیا مستقل گھر نہیں، یہ سفر ہے، اور مسافر اگر راستے میں ہی بس جائے تو منزل بھول جاتا ہے۔ کامفرٹ ہمیں رکنے پر آمادہ کرتا ہے، ایمان ہمیں آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، مسئلہ کامفرٹ نہیں، مسئلہ کامفرٹ پر انحصار ہے۔ مسئلہ آسانی نہیں، مسئلہ آسانی میں غفلت ہے۔ مسئلہ نعمت نہیں، مسئلہ نعمت کو اپنا حق سمجھ لینا ہے۔ یاد رکھیے، روح جدوجہد میں مضبوط ہوتی ہے، شکر میں نرم ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد میں زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی آسان ہے تو شکر ادا کریں، اگر مشکل ہے تو صبر کریں۔ دونوں حالتیں اللہ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں ہم زندگی کی آسانیوں اور آزمائشوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں نعمتوں میں شکر، مشکلات میں صبر، اور ہر حال میں بیدار دل عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔